والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے. جیسا کہ انگریزی جو مہینے ہیں ان مہینوں میں دسمبر کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اسی طریقے سے چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات. اور اسی طریقے سے اس مہینے کو ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے ذی الحج کہنے کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے. ذی الحج کا مہینے کا مطلب حج والا مہینہ. اس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت اتنی اونچی اور اتنی اہم عبادت ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن پاک میں اس پورے مہینے کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک جگہ اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے مشہور مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے ہیں. شوال کی پہلی تاریخ سے حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جو آیت میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیتیں ہیں شروع کی. والفجر ولیال عشر. اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے ہیں فجر کی وقت کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے 10 راتوں کا جو تذکرہ کیا ہے، جو ذکر کیا ہے، وہ کسی اور 10 راتوں کا تذکرہ نہیں بلکہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی کہ ذی الحجہ کی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے جب 10 تاریخ آتی ہے، عید کا دن آتا ہے، تو اس دن تک 10 راتیں جو ہوتی ہیں، ان 10 راتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں خصوصی طور پہ۔ عام طور سے پورے مہینے کا اللہ نے ذکر فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر، لیکن 10 راتوں کو اللہ رب العزت خصوصی طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ 10 راتوں کو اللہ رب العزت خصوصی طور پہ بتا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ راتیں جو ہیں 10 راتیں بہت ہی فضیلت والے راتیں ہیں، بہت ہی برکتوں رحمتوں والے راتیں ہیں۔ یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، تو ان دنوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب بندہ جب ان دنوں کو اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار لیتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی جو عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں اس دن کی، ان دنوں کی اور ان راتوں کی عبادتیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ دوسرے دنوں کی عبادتوں سے بھی اللہ ان 10 دنوں کی عبادت کو بہت ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر بندہ ان دنوں میں، ان راتوں میں چھوٹی عبادت بھی کرتا ہے تو اللہ بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کی فضیلت میں ہم سنتے رہتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو روزوں کی فضیلت، رمضان کے مہینے کی فضیلت میں یہ حدیث ہمارے سامنے بار بار آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ذی الحجہ کی شروع کی 10 دنوں کی عبادتوں کا بھی ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دن ہمارے چل رہے ہیں، ایک رات تو گزر چکی ہماری اور یہ پہلا دن ہے، تو ابھی جو ہے ہمارے پاس 9 دن 9 راتیں مکمل ہیں۔ ان دنوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان راتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ راتیں، یہ دن بہت ہی فضیلت والے دن اور بہت ہی فضیلت والے راتیں ہیں، تو جتنی ہو سکے کوشش کر کے اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی عبادتوں میں ان دنوں کو گزارنا ہے۔ اور دوسری فضیلت اس مہینے کی کہ اس مہینے میں کچھ عبادتیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ حج والی عبادت، اور اسی طریقے سے تکبیر تشریقات، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو یہ عبادت صرف اسی مہینے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں یہ عبادت ادا نہیں کی جاتی۔ اور اسی طریقے سے قربانی والا عمل بھی اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں قربانی والا عمل ادا نہیں کیا جاتا۔
تو اس مہینے میں حج والی عبادت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے تکبیر تشریقات زیادہ ہو جاتے ہیں، قربانی والا عمل زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب قربانی سے ہم سب کو جو ہے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہتے ہیں، کہ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کر چکے ہیں، اللہ رب العزت سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے اور سب کے قربانیوں کو ذخیرہ بنا کر جنت کا فیصلہ فرمائے، کہ یہ قربانی والا عمل بہت ہی اونچا عمل ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ قربانی کیا کرو، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی۔ اب کتنے بال ہوں گے ہم ان کو گن نہیں سکتے، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو، کوئی بھی ہم قربانی دیں تو اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی ضرور دیں گے۔ اور ایک فضیلت یوں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، قربانی کی نیت سے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کے بدن کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں قربانی والا عمل بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حکم یہ دیا گیا اس مہینے کے تعلق سے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھا کرو تو کیا کرو، تم میں سے اگر کوئی قربانی دینے والا ہو، اپنے جانور کے قربانی کے ساتھ اپنے بال اور ناخن کے قربانی دینا چاہتا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے حکم، کہ وہ آدمی 10 دنوں تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں رک کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہم لوگوں کو، کہ یہ تو حکم دیا گیا کہ بھئی ذی الحجہ کی جب پہلی تاریخ ہوگی، ذی الحجہ کا جب چاند دیکھا جائے تو اس کے بعد سے عید کی نماز ہونے تک جو لوگ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، وہ لوگ اگر نیت کر لیں اپنے بدن کے بال کا بھی اور اپنے ناخون کا بھی قربانی کرنے کا، تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اب بال اور ناخون دونوں چیز نہ کاٹیں۔ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے، بہت سارے لوگ اس کو بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اگر کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ ہر عبادت کا ایک مقام ہوتا ہے، اس عبادت کو اس مقام میں رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک عبادت فرض ہے، ایک عبادت سنت ہے، ایک عبادت نفل ہے، ایک عبادت مستحب ہے۔ تو فرض عبادت کو فرض کے مقام پر رکھنا ہے، سنت عبادت کو سنت سمجھ کر اس کو اپنا مقام دینا ہے، نفل اور مستحب اعمال کو اس کو جو ہے نفل اور مستحب سمجھ کر اس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی فرائض کو جو ہے اس کے مقام سے گرایا جا رہا ہے، سنتوں کو جو ہے ان کے مقام سے گرایا جا رہا ہے، نفل عبادتوں کو، مستحب اعمال کو بڑھا کر فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے قربانی کے پہلے یعنی چاند جب نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے عید کی نماز ہونے تک ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ لیکن دوسری طرف حدیث کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکی اسلام کا آدھا حصہ ہے۔ جو آدمی پاک صاف نہیں رہتا تو اس کی زندگی میں ایمان نہیں رہتا۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا گیا، النظافت نصف الایمان، نظافت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی الگ ہے، نظافت الگ ہے۔ پاکی کا مطلب کیا؟ آدمی جو ہے اپنے بدن کو چھوٹی اور بڑی نجاست سے، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی سے پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک رکھیں۔
چھوٹی اور بڑی ناپاکی میں فرق کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس کو جو ہے چھوٹی ناپاکی کہا جاتا ہے۔ بڑی ناپاکی غسل کا واجب ہونا، احتلام کا ہونا، ہم بستری کا ہو جانا، یہ جو ہے بڑی ناپاکی ہے۔ تو بدن کو اور کپڑوں کو ان دونوں ناپاکیوں سے پاک رکھنا آدھا حصہ ہے اسلام کا۔ اب النظافت نصف الایمان کہا گیا۔ نظافت کس کو کہتے ہیں کہ بھئی نظافت الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے۔ پاکی تو ہم کو معلوم ہو گئی بات، نظافت کس کو کہتے ہیں کہ نظافت اسلام کے اندر یہ ہے کہ آدمی کو بال جس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھے، کپڑے جس طرح پہننا ہے اس طرح پہنے، ٹوپی جس طرح لگانا ہے اسی طریقے سے لگائیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے کپڑے جو ہے گندے ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح جو ہے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہمارے بدن سے بدبو نکل رہی ہے، ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ متنفر ہو جائیں گے، دوسرے لوگ ہم سے گھن محسوس کریں گے۔ تو اس لیے کہا گیا النظافت نصف الایمان۔ اب اس کو جو ہے سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ چیز اگر ہم ضروری سمجھ جائیں کہ بھئی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک درمیان میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹنا اور اپنے ناخن نہیں کاٹنا، اگر اس کو ضروری سمجھ جائیں گے تو بال کسی کے لمبے ہو گئے، اتفاق سے کوئی آدمی 1 تاریخ سے پہلے بال نہیں نکال سکا، ناخن نہیں نکال سکا، تو پہلے سے اس کے بال اور ناخن بڑے ہو چکے ہیں، اب 10 دن میں کتنے لمبے ہو جائیں گے، اب دوسروں کو کتنی گھن محسوس ہوگی۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہم کو، اسلام کے اندر پاکی، صفائی، نظافت کا بہت خیال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہے، کہیں جو ہے غیر قوم میں چلا گیا، غیر قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کبھی، اگر کوئی ایسی سنت ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے سامنے والا ہمارے سے بیزار ہو جائے گا اور ہم سے جو ہے گھن محسوس کرے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی اس وقت اس سنت کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں ہمارے تعلق سے، ہمارے مذہب کے تعلق سے، ہمارے نبی کے تعلق سے بری باتیں پیدا نہ ہوں۔ تو شریعت کے اندر اتنا زیادہ جو ہے خیال کیا گیا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے، تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ چیز اور یہ عمل جو ہے صرف مستحب ہے، اگر کوئی آدمی عمل کرے گا تو نیکیاں ملیں گی، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی قربانی دینے والا ہے، قربانی ہر سال دیتا ہے لیکن اپنے بالوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنے ناخن کی قربانی نہیں دیتا، تب بھی وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، تب بھی وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی جانور کی تو قربانی نہیں دیتے لیکن اپنے بالوں کی قربانی بہت اہتمام سے دیتے ہیں۔ اور یہ حکم کس کے لیے کیا گیا، کس کے لیے فرمایا گیا؟ کہ وہ آدمی جو اپنے جانور کی قربانی دیتا ہو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں اور ناخن کو بھی قربان کرنا چاہے تو اس کے لیے حکم ہے۔ ایک طرف آدمی اپنی قربانی ہی نہیں کر رہا ہے جانور کی جو کہ اصل چیز ہے، اب دوسری طرف جو مستحب ہیں اس کو جو ہے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ضروری سمجھ رہا ہے۔ تو یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، جانور کی قربانی دینا، ہم لوگ قربانی نہیں کرتے جانور کی، لیکن بال قربان کریں گے، ناخن جو ہے قربانی دیں گے، تو بال اور ناخن صرف قربانی دینے سے ہماری قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بات کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر عبادت کو اپنے مقام پر رکھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ فرض کو جو ہے مستحب کا درجہ نہ دیں، مستحب کو فرض کا درجہ نہ دیں، سنت کو فرض نہ سمجھیں اور فرض کو سنت اور واجب نہ سمجھیں۔ تو یہ راتیں اور یہ دن جو چل رہے ہیں ہمارے بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں ایک دن تو ہمارا جو ہے گزر چکا ہے، ایک رات تو ہماری گزر چکی ہے، پہلا دن گزر رہا ہے، آدھا دن گزر چکا، اب جو ہے ہمارے سامنے 9 راتیں 9 دن باقی ہیں۔ تو
تو ان راتوں کو ان دنوں کو جو ہے اللہ کی عبادت پہ گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، ہرگز ہرگز گناہ کی طرف آگے نہ بڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جس کی جو پریشانی ہو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ ان دنوں کی برکت سے اور ان دنوں کی عبادتوں کی برکت سے اور ہمارے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور ہماری زندگی کی پریشانیوں کو بھی اللہ ختم کر دیں گے۔ اور دوسری چیز، عید جو ہے ہماری یہ اتوار نے آنے والا اتوار کے دن ہماری عید ہو رہی ہے، اور قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں، عید کا دن، پیر کا دن اور منگل کا دن۔ اتوار سے شروع ہوتا ہے ہماری قربانی والا عمل۔ اتوار کے دن عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا عمل شروع ہو کر منگل کے دن مغرب سے پہلے تک قربانی والا عمل رہتا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے وہ حضرات کسی بھی طرح قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کریں گے تو اللہ کے نگاہ میں ہم بہت بڑے گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں، اس کا ایک نصاب ہے۔ نصاب کیا ہے کہ بھئی کسی آدمی کے پاس وہ 3 دنوں میں سے کسی ایک وقت میں اگر آدمی کے پاس 52 تولہ چاندی یعنی 50 پر 2.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے یا کوئی اور سامان اگر ہمارے پاس ہو جس کی قیمت جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں۔ ضروریات اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا پینا ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے برتن وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ضروریات اصلیہ میں سے آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے گھر کا فرنیچر ہے، جیسے کہ کسی کے گھر کے اندر کولر ہے، اے سی ہے، اور اسی طریقے سے واشنگ مشین ہے، تو یہ تمام چیزیں ضروریات اصلیہ میں سے آتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کسی کے گھر میں بہت ہی زیادہ قیمتی والی ٹی وی اگر موجود ہو تو ٹی وی جو ہے ضروریات اصلیہ میں سے نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، اور اس کی قیمت 50 پر 2.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ اگر کسی کے پاس بہت مہنگا موبائل ہے اور اس کی قیمت 50 پر 2.5 تولے کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے مالوں کا حساب کر کے قربانی والے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان الفاظ کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ آدمی قربانی نہ کرے، وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رکھ رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی جو ہے وعید ہے، کتنی بری بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جائے پھر بھی ہم قربانی نہ کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سال میں 1 مرتبہ 3 دن ہمارے لیے اللہ عطا فرماتے ہیں، تو اس کی جو ہے قدر کریں، قدر کر کے صحیح طریقے سے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اور آج کل ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، لوگ جو ہے قربانی دیتے ہیں اور اپنے طرف سے ایک بہت ہی مہنگا اور بہت ہی قیمتی جانور خریدتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی بہت ہی مہنگا اور بہت ہی قیمتی جانور لا کر قربان کریں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ اگر یہ مقصد ہو تو اگر ہم ایک جانور کے اوپر لاکھ روپے خرچ کریں، 10 لاکھ خرچ کریں، 50 لاکھ خرچ کریں، تب بھی اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں نہیں دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قربانی والا عمل اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر یہ عبادت ہماری اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو
قربانی والا عمل سامنے آ رہا ہے، اس کی بہت ہی اہمیت کے ساتھ، بہت ہی اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے قربانی کو مکمل کرنے کی، اور جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ حضرات کسی بھی طرح اس کی کوشش کریں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کو بھی اس عبادت کو مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔